تکلیف ہوتی ہے پر حقیقت ہوا کرتی ہے۔ جو ہوا اچھا ہوا، آگے جو ہوگا بہترین ہوگا۔ کمزور تمہارا وقت ہے، تم نہیں۔ وقت کے ساتھ ہار جانا تو بزدل کی نشانی ہے اور خود سے لڑ جانا بہادر ہونے کی۔ تم بزدل نہیں ہو سکتے۔ خود کو خود ہی موٹیویٹ کیا کرو، خود سے باتیں کیا کرو۔ تمہیں تمہارے علاوہ الجھنوں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تم خود میں ایک زندگی ہو، لیکن تم اسے محسوس نہیں کر رہے۔ نا امید مایوس ہونا تو گناہ ہے۔ کیا تمہیں اللہ پر یقین نہیں؟ تو پھر کیوں اپنے فیصلے اپنے ہی ہاتھوں میں لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم بہتر انصاف کرو گے یا اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے؟ ہاں، بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دو، وہ جو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ انسان اگر چاہے تو انسان خود کے لیے کافی ہوتا ہے، غم میں بھی اور خوشی میں بھی۔ دنیا کے سہارے سہارے ضرور ہیں، پر جھوٹے سہارے ہیں یہ۔ ایک سچا سہارا اللہ کا ہے۔ کوئی کتنا بھی خوش کیوں نہ ہو، جب آپ اس کو اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ کے لیے اپنی خوشی کو 2 منٹ کے لیے بھی پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ کسی کو رو کر دکھا لو، صرف ایک رب کی ذات ہے جسے جتنا سناتے جاؤ وہ سنتا رہتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا ہوگا پہلے سے۔ وہ تنگ نہیں آئے گا، وہ مسکرائے گا۔ اس کو تو اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت ہے، اور ہم لوگوں کے سامنے ہزاروں آنسو بہا کر بھی کچھ نہیں پاتے۔ موو آن کرنے کے لیے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے۔ کیا تم خود میں اپنی دنیا تلاش نہیں کر سکتے؟ اگر محبت کرنے والا چاہیے تو تمہیں اللہ کافی نہیں؟ جب تم رب کی محبت کی لاج رکھو گے تو تمہاری زندگی میں وہی شخص آئے گا جو تمہارے لائق ہوا، جو تمہارے لیے بنایا گیا ہوگا۔ خود کو اللہ کے قریب کر لو، اللہ سے اللہ کا سہارا مانگو، اللہ سے اللہ کی رحمت مانگو۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا اور یہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا، ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں۔ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھار ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ اللہ نے انسان کو تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے صبر کے ذریعے۔ جب اللہ ایک بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہے تو صبر کرنے والے کے بدلے جنت ملا کرتی ہے۔ اب صبر کرنے پر اتنی بڑی چیز مل رہی ہے تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کیوں صبر نہیں کرتے؟ اللہ پر یقین نہیں ہے کیا؟ یقین ہے تو کیوں کمزور محسوس کرتے ہو خود کو؟ رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں، مجھ سے مانگو میں عطا کرتا ہوں۔ جب اللہ نے خود وعدہ کیا ہے تو کیوں لوگوں میں سکون ڈھونڈتے ہو؟
کبھی خود کو ٹائم دیا ہے؟ خود کو وقت دو، خود کے ساتھ وقت گزارو۔ خود کو خود میں ہی کھو گے تو صبر آئے گا۔ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں یا ضد کر رہے ہوتے ہیں اپنے رب سے۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں میں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر؟ ایک اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے۔ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا، وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا۔ اللہ تمہارے دل کی ہر چھپی تکلیف جانتا ہے۔ تم کہاں کہاں چپ رہے، کہاں کہاں پر تم نے صبر کیا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا۔ یقین رکھو صرف اس ذات پر، وہ تو کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو کہ میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی غلط ہونے نہیں دیتا۔ یقین رکھو اللہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ زندگی کئی مرحلوں سے گزار کر ہمیں اس مقام تک لے کر آتی ہے جہاں حسرتیں، خواہشیں، محبتیں اور کچھ رشتے ادھورے رہ بھی جائیں تو ملال نہیں ہوتا، جہاں رات بھر جاگتے رہنا تکلیف نہیں دیتا، جب لوگوں کی باتوں سے دل متاثر نہیں ہوتا، جب رونے کی کئی وجوہات میں سے ہم ہنسنے کی ایک وجہ کو تلاش کر لیتے ہیں اور مسکراتے رہتے ہیں۔ شاید یہ ہمارے ضبط کا آخری مقام ہوتا ہے، ہماری آزمائش کا آخری پہلو ہوتا ہے، کیونکہ پھر دل اللہ کی محبت سے اتنا بھر چکا ہوتا ہے کہ کوئی آئے یا چلا جائے سکون رہتا ہے۔ ساری کائنات بھی پاس ہو تب بھی اللہ کی موجودگی کی کمی سب پر بھاری لگتی ہے۔ جب اللہ کی قربت کو انسان پہچان لیتا ہے اور مصلحتوں سے گلے شکوے نہیں رہتے، پھر انسان تھکتا نہیں ہے اور نہ ہی راستوں میں رکتا ہے، پھر تو وہ بس چلتا جاتا ہے، اتنا چلتا ہے کہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اور میرے خیال سے اس تک پہنچ جانا ہی بس منزل کی پہلی اور آخری حقیقت ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو؟ تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کاوش کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنے اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ اسے اس سے پورا کر سکے۔ وہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا،
لائف میں ایسا پارٹ آتا ہے کہ لگتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب ایک چیز کو کھویا ہے تو شاید میں نے ہر چیز کو کھو دی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کی رحمت کو نہ بھولنا۔ سب کچھ ہے، رب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف رب ہے تو اور کیا چاہیے؟ اگر تم رب کو چاہتے ہو اور ساتھ ساتھ اپنی خواہشات بھی پوری کرنا چاہ رہے ہو تو شاید تم رب کو نہیں چاہتے۔ رب کو چاہنا اور رب کی چاہت کو اپنی چاہت بنانا، سب کچھ اس کی رضا میں قربان کر دینا، اس کی رضا میں راضی ہونا ہی تو ہوتا ہے۔ بس اپنے یقین کو مضبوط رکھو۔ کبھی جب ذہن میں وسوسے تنگ کرنے لگے یا ذہن میں عجیب خیالات آنے لگیں تو آنکھیں بند کر کے ایک لمبی سانس لے کر صرف اپنے اللہ کو پکارنا۔ ہمیشہ اسی کے سامنے رونا چاہیے جو بھرم رکھ لیا کرتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بھرم رکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے کے ایک آنسو سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ ہم سے کتنی کرتا ہوگا۔ ہمیں وہ چیز ہرگز نہیں دیتا جو ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے۔ وہ آزماتا ہے پھر آزماتا ہے، ہم اس کے امتحان میں فیل ہوتے ہیں یا پاس۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے اس پہ۔ مانگنا ہے تو اسے مانگو، دل کا حال سنانا ہے تو اسے سناؤ۔ ہم اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ دل ٹوٹ جانے کے بعد اسی کے پاس لے کر جاؤ جس نے یہ دل بنایا ہے۔ اس کے بعد نہ تو دوبارہ ٹوٹنے کا ڈر ہوگا نہ راستوں میں کھو جانے کا، کیونکہ جب اللہ تھام لے گا تو کسی شے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری زندگی میں آنے والی اور ہونے والی ہر چیز میں اللہ کی مصلحت ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا یا چلے جانا، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رونا یا چین کی نیند سو جانا، ایک لمحے میں ہزاروں یادوں کا بننا اور اگلے ہی لمحے میں ان تمام یادوں کا بکھر جانا، یہ سب اللہ کی رضا سے ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا یہ بندہ میری جانب ایک آواز پہ آ جائے گا، اور اس بندے کو مجھے تھوڑی سختی سے اپنی طرف لانا ہوگا، تبھی وہ ہمیں زندگی کی ایسی حقیقتوں سے ملواتا ہے کہ ہم ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کی طرف بھاگے چلے جاتے ہیں، ٹھوکر پہ ٹھوکر اور بار بار گرنا۔ یہ چوٹیں پھر اللہ تک لے کر جاتی ہیں، اور لے جائیں بھی کیوں نہ، اس کی دسترس میں ہی تو بس ہر زخم کا مرہم ہے۔ جب انسان کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ اللہ سب دیکھتا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے تو وہ خاموشی کی آخری سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، جہاں کسی سے کوئی شکوہ نہیں رہتا، جہاں دل شکایتیں نہیں کرتا۔ تڑپتا تو بہت ہے مگر آہیں نہیں بھرتا، کیونکہ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں ساری باتیں اور ساری چیزیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں، کیونکہ اس لمحے کی تکلیف اور اذیت اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، اور لوگوں سے تو ویسے بھی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان عیبوں کو چھپانے کے معاملے میں کچا اور عیاں کرنے کے معاملے میں بہت پکا ہوتا ہے۔ یہ بس اللہ ہی ہے جو پردہ رکھتا ہے۔ شکر کیا کریں کہ انسان خدا نہیں ہے، ورنہ یہ کائنات رہتی اور نہ کوئی انسان رہتا۔ تھک جانا برا نہیں ہے، مایوس ہو جانا برا ہے، اور مایوس انسان بس تب ہوتا ہے جب اسے اللہ کی طاقتوں پر، اس کی رحمتوں پر یقین نہیں رہتا، اور جب یہ بات بھول جاتا ہے کہ جس نے یہ حالات پیدا کیے وہ یہ حالات بدل بھی سکتا ہے۔ دیکھو ہر چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی،
بلکہ کوئی بھی چیز انسان کے بس میں نہیں ہوتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم بھی کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی ہمارا آخری اور واحد مددگار۔ ہزاروں خیر خواہ ہوں، ہزاروں دوست ہوں، ان گنت لوگوں سے بھری محفل ہو، یا پھر لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہو، زندگی کے کچھ مرحلے انسان کو تنہا ہی اللہ کے ساتھ طے کرنے پڑتے ہیں، اور جب ہم ان مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قدموں کی آہٹ اتنی خاموش ہوتی ہے کہ ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو بھی علم نہیں ہوتا۔ ہم سبھی اپنے اندر بہت سی ایسی چیزوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں جس کا ذکر ہم کسی اور کے ساتھ تو دور کی بات ہے، خود کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سب جانتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اور جو کہہ نہیں پاتے۔ کتنے بزدل ہیں نا ہم، جس کو یاد رکھنا ہو اسی کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں بس اپنی پڑی ہے۔ ہم سے زیادہ بد نصیب کیا کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں خود آواز دے کر اپنی جانب بلاتا ہے اور ہم اس کی آواز ہی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی محبت کی بے ادبی کر کے عارضی محبتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ خالق ہو کر اپنے ان گنت بندوں میں سے ہمیں یاد رکھتا ہے، اور ہم اس ایک رب کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ نہ ہم پہلے جیسے رہے، نہ حالات سنبھل سکے۔ ہم دعا کرنے کے بعد بھی قبول نہ ہونے کے وسوسوں میں رہتے ہیں۔ جو اب تک مل نہ سکا ضروری نہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ جو دعا اب تک قبول نہیں ہوئی ضروری نہیں کہ اب وہ کبھی قبول ہی نہیں ہوگی۔ کیا تم پڑھتے نہیں؟ قرآن میں ہمارا رب فرماتا ہے، بھول گئے وہ وقت اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تمہیں تو بچا لیا اور تمہارے دیکھتے دیکھتے فرعونیوں کو ڈبا دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو عمر کے آخری حصے میں اولاد سے نواز دیا۔ کیسے اللہ نے حضرت مریم کو نکاح کے بغیر بیٹے کی بشارت دی، جو ماں کی گود میں رہ کر لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور جب حضرت مریم نے فرمایا کہ یا رب، مجھے تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، تو غیب سے آواز آئی کہ تیرا رب جو چاہتا ہے اس کو کہہ دیتا ہے ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سے انسان کا صرف عبادت کا تعلق نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا تعلق جو اللہ اور انسان کے درمیان قائم ہوا وہ محبت کا تھا، اور محبت کا ہے اور محبت کا ہی رہے گا۔ انسان کو یہ مان کہ وہ محبت کرتا ہے مجھ سے، اور اللہ کو یہ مان کہ میرا بندہ یقین رکھے گا مجھ پر۔ ہم تو شاید اس کا مان سلامت نہیں رکھ سکے، مگر حیرت ہے اس کی محبت میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ کئی نافرمانیوں کے بعد بھی ہمیں سنتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، ہماری تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے کہ جب وہ انتظار کا کہے تو انتظار کیا جائے، جب اللہ کسی چیز کو دور کر دے تو اس سے دور رہا جائے، جو وہ ہتھیلی پر رکھ دے تو اس کو دل میں بسا لیا جائے، اور اپنے تمام فیصلوں پر اس کے فیصلوں کو ترجیح دی جائے، اس سے محبت کی جائے۔ جو چیز اس کو ناراض کرتی ہے اسے پھر مڑ کر کبھی نہ دیکھا جائے۔ کائنات کی تمام تکالیف ایک طرف اور اللہ سے دور ہو جانے کا دکھ ایک طرف۔
تو کیا اس سے جدا ہو کر رات کو نیند آ سکتی ہے؟ کیا اللہ کو ناراض کر کے سکون مل سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی انسان کا سکون اپنے ذکر میں نہ چھپاتا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی سجدہ نہ بناتا۔ اگر ایسا ہوتا تو انسان کا وجود کبھی بھی اللہ کے بغیر اتنا بے معنی اور خالی نہ ہوتا۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہیں، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی، رات بھر جاگ لو، خدا سے باتیں کر لو، اور اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ با لمحہ تڑپتے ہو، اس کی طرف واپس کبھی نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ تم سے بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب اللہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے اور نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا، وہ تو بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اسی سے مانگو۔ اگر کچھ دینے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں جب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور راضی ہو جاؤ گے۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا ہے اور سکھ دکھ لے کر آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے صبر اور یقین کر کے۔ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندوں کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی طرف موڑ دیتا ہے، وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تو بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہارے دل کو سکون عطا کر دے گا۔ زندگی شاید یہی ہے کہ بس چلتے جانا، کوئی حادثہ ہو جائے تو کچھ لمحے کے لیے رک جانا،
ان غموں کو سمیٹ لینا اور پھر اپنی منزل کی جانب چل دینا۔ کتنے لوگ ہمیں ملتے ہیں اور کتنے بچھڑ جاتے ہیں۔ نہ کسی کے آنے سے کائنات کا نظام رکتا ہے اور نہ کسی کے چلے جانے سے زندگی رکتی ہے۔ تو پھر ہمیں اکثر ایسا کیوں لگتا ہے جیسے غم کا موسم ٹھہر گیا ہو؟ ہمیں کیوں پھر زندگی تھکا دیتی ہے؟ کیوں ہر لمحہ قرب کی قید میں رکا رکا سا لگتا ہے؟ زندگی بس تب رک جاتی ہے جب ہم اللہ سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر ہر راستہ، ہر منزل، ہر کام تھکا دیتا ہے، یہاں تک کہ پھر سانس بھی جان کا وبال لگنے لگتی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وقت ٹھہر گیا ہے، لیکن وقت کی تیز رفتاری تب اتنی بڑھ گئی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں خدا تک پلٹنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا۔ اور یقین جانو، خدا سے بچھڑنے کا غم محبت کے بچھڑنے کے غم سے کئی زیادہ دردناک اور گہرا ہوتا ہے، بس ہم ہی تب سمجھ نہیں پاتے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں رکھ سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی لے گا۔ اور بشر تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک انسان ہو۔ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خود کو بے سکون مت کرو۔ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا قتل مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جس سے تمہاری روح کو تسکین ملتی ہے۔ آخر کب تک لوگوں کا سوچتے رہو گے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا۔ اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے، اور تم زندگی میں انہیں خوش کرنے چلے ہو۔ کیوں خود پہ اتنا ظلم کرتے ہو؟ اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو، خود سے پوچھو آخر تم کہاں ہو۔ یقین اگر رکھتے ہو مصلحتوں پر تو کیوں وقت کی رفتار پہ اتنا حیران ہو؟ دعا کافی ہے ہر کوئی چیز لوٹانے کے لیے، پھر کیوں بھاگ رہے ہو نصیب کے پیچھے؟ کیوں زندگی سے پھر اتنا پریشان ہو؟ لفظوں کے جھمیلے میں وہ آدمی کو ڈالتا ہی نہیں، سمجھ جاتا ہے وہ اس دکھ کو بھی جس کی کوئی نہ زبان ہو۔ خاموشی سے سرسکتی ہوئی مستقل بارش کا سماں ہو، یا پھر حقیقت سے دور بھاگتا ہوا عارضی سا گماں ہو۔ منزل کا فیصلہ جب اللہ کے سپرد کر چھوڑا ہے تو کیوں ان راستے پر چلنے سے خوف زدہ ہو جب کوئی وقت مقرر نہیں اس تک پلٹنے کا؟ ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے پاس وقت بہت ہے، زندگی مشکل ہو یا آسان، ہر کسی کو پھر بھی یہ پیاری ہوتی ہے۔ دکھوں کو دیکھ کر جی چاہتا ہے سانس ابھی رک جائے، لیکن پھر ان چند لوگوں پر جب نگاہ پڑتی ہے جن کی سانسیں ہماری سانسوں کی وجہ سے بحال ہیں، تو زندگی کچھ آسان لگنے لگتی ہے۔ ہم ہمیشہ ان چیزوں میں کھوئے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، اور ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے پہلو میں بیٹھ کر محبت بھری نگاہ سے ہمیں تکتی ہیں۔ یہ زندگی خدا کا تحفہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ جینا سیکھو، اسے مسکرا کر بسر کرنا سیکھو۔ جو چلا گیا اس پر صبر، اور جو پاس ہے اس پر شکر کرنا سیکھو۔ سارے پچھتاوے اور وسوسوں کے بغیر اسے ایک نئی نگاہ سے دیکھنا سیکھو۔ اللہ سے بات کرنا سیکھو، اللہ پر یقین کرنا سیکھو۔
اللہ کے انتخابات پر خوش ہونا سیکھو۔ کب تک بھاگتے رہو گے ان کے پیچھے جو تمہارے ہیں ہی نہیں، اور کب تک نظر انداز کرو گے انہیں جو تمہارے وجود کا حصہ ہیں؟ آخر کبھی نہ کبھی تو یہ تھکن تمہیں واپس تمہارے ٹھکانے پر لے آئے گی، پھر تم ملال کرو گے اس وقت کا جو تم نے لا حاصل کی ہوس میں گزار دیا۔ ذرا سی دیر کیا کی اللہ نے اور تم نے مانگنا ہی چھوڑ دیا۔ اس کو تو پسند تھی تمہاری آواز اور تم نے رابطہ ہی توڑ دیا۔ اس کی ہزار نعمتوں کو نظر انداز کر کے ناشکری کرنے لگے۔ بس ایک لا حاصل چیز کے لیے اس کا مان توڑ دیا تم نے۔ مگر جانتے ہو اس کی محبت کی خاصیت یہی ہے کہ ہزار گناہوں کے بعد بھی تم اس کے پاس جاؤ تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تو نہیں کہتا کہ دیر سے آئے ہو تو معاف نہیں کروں گا تمہیں۔ وہ تو روز تمہارے پلٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، اور تم ہو کہ اس کے در سے رخ موڑ لیا۔ وہ ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہے گا، تم کرو یا نہ کرو۔ تمہیں کس نے کہا کہ اس نے تمہاری دعاؤں کو موڑ دیا؟ ایک وہ لوگ ہیں جو نصیحتوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو خود غلطیاں کر کے سیکھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں سیکھتے۔ ایک ہے عارضی دنیا کی لگن لگ جانا، اور ایک ہے عارضی دنیا کی لگن نہ لگنا۔ اب جس کو عارضی دنیا کی لگن ہے وہ چوٹ دے کر بھی اور کھا کر بھی نہیں سیکھے گا، اور جس کو عارضی دنیا کی لگن نہیں وہ ایک چھوٹی سی چوٹ پر بھی سیکھ لے گا۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی چوٹ پر سیکھ گئے ہیں تو وہی چوٹ زندگی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سکھاتی جائے گی۔ یہ چوٹ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ انتظار بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے محبت کا ہو یا کسی بھی من پسند چیز کا۔ بڑی ظالم کیفیات ہوتی ہیں وہ جب انسان دن رات ایک ہی دستک کے انتظار میں رہتا ہے، جب سارا دن کھڑکی کے باہر جھانکتا ہے، جب رات بھر ستارے گنتا ہے اور چاند سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ انتظار ہی تو ہے جو ہم سب کا ساتھی ہے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، پھر چاہے کسی اپنے کے واپس آنے کا ہو یا کسی بہت پرانی دعا کے قبول ہو جانے کا ہو، اور اللہ انتظار کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ پھر یا تو دستک ہو جاتی ہے دروازے پر، یا دل سے کھڑکی کے باہر جھانکنے کا خیال نکال دیتا ہے۔ کس چیز کا انتظار کرتے ہو تم؟ کسی چیز کے لوٹ آنے کا، اچھے وقت کا یا وقت بدلنے کا، یا مزید اور ٹوٹنے کا؟ اگر تم کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہے ہو تو الجھتے رہو گے۔ انتظار کسے کہتے ہیں؟ جو کہے کہ میں لوٹ کر آؤں گا بہت جلد، جو تمہیں چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے، اس کا کس چیز کا انتظار؟ وہ تمہارا نہیں ہوا اس کا ہوگا، اور اس کا بن کر تمہارے پاس آئے، ایسا انتظار۔ وقت برا ہے اس کو برا رہنے دو، اسے اچھا کرنے کی کوشش نہ کرو، بکھری چیزوں کو بکھرا رہنے دو، وقت آنے پر خود سمیٹ جائیں گی۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی لوگوں میں سکون ڈھونڈ رہے ہو، تم کھو چکے ہو اس عارضی دنیا میں۔ دل کو جوڑ وہی سکتا ہے جس نے دل بنایا ہو، راحت وہی دے سکتا ہے، سکون بھی وہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ تمہارا، ہمارا، ہم سب کا اللہ ہے۔ اس سے نہیں مانگیں گے مدد تو پھر کس سے مانگیں گے؟ وہ نہ بھی سنے پھر بھی سنائیں گے اسی کو۔
مگر ایسا ہوتا نہیں کہ اللہ ہماری پکار کو نہ سنے۔ یقین رکھو اس ذات پر اور خود پر یقین رکھو۔ جو ہوا بہتر ہوا اور اب جو ہوگا بہترین ہوگا۔ اللہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتا، کوئی بھی چیز بے مقصد تمہاری زندگی میں نہیں لاتا۔ ہر شخص کا آنا اور زندگی سے چلے جانا خاص مقصد سے ہے۔ کچھ لوگوں کے ذریعے وہ ہمیں شکر کے آداب سکھاتا ہے، جن کو دیکھ کر دل سکون سے بھر جاتا ہے اور زندگی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر انسان ان کے ہونے کا شکر کرتا ہے۔ ایسے ہی اللہ ہمیں کچھ ایسے لوگوں سے بھی ملواتا ہے جن سے ہمیں تکلیف کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ذریعے ہمیں صبر کرنا اور ضبط کرنا سکھاتا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی مستقل نہیں رہتا۔ آج جس لمحے میں ہم سانس لے رہے ہیں، ماضی میں ہم اس لمحے میں کسی اور حال میں تھے، بالکل ایسے ہی مستقبل کہیں اور ہوگا۔ تم جیسے ہو، جہاں ہو، پرفیکٹ ہو اور جانتے ہو۔ تبھی قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اس نے بے حد و حساب چیزیں تخلیق کی اور ہر شے اور ہر شخص کو الگ حسن سے نوازا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ دی اور سننے کے لیے کان دیے، تمہیں دنیا کے ہر رنگ سے نوازا، صبر کرنا سکھایا، ضبط کرنا سکھایا۔ تو تم پھر کیسے اس کے انتخاب یا اس کی نقش کردہ چیز کو برا کہہ سکتے ہو؟ اس کو اپنا ہر بندہ، اپنی ہر چیز پیاری ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ پھر کیوں تھک گئے ہو؟ کیوں راہ میں ہی رک گئے ہو؟ کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے؟ کیوں دعا نہیں کرتے ہو؟ اللہ نے خود تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پرسکون ہوگا۔ اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا، جس سے بھی ہوا، مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا۔ یہ جو طوفان تمہارے سینے میں اٹھتا ہے، یہ بھی مدھم پڑ جائے گا۔ جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی، اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا۔ جو تمہیں چاہیے وہی تمہیں دے دیا جائے گا۔ جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا، اور جو چھوڑ گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا۔ پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر؟ بھروسہ رکھو، اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا۔ تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو، اللہ کی مدد بس پہنچنے والی ہے۔ تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسو اس نے قبول کر لیے ہیں۔ تمہارا سجدوں میں اس کو پکارنا اسے پسند آ گیا ہے۔ وہ بس اب راضی ہو گیا ہے تم سے۔ تمہارا نصیب اب بہت جلد بدلنے کو ہے۔ تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھرنے والا ہے۔ اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا۔ یقین کرو، تم اپنی دعاؤں کی قبولیت بہت جلد دیکھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے تمام ویورز کے لیے میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں پر اپنا کون فرما دے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹس میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔